بسم الله الرحمن الرحيم وکیل اہل حدیث ترجمان قرآن و حدیث جناب پروفیسر ابراہیم بھٹی صاحب کو کہ وہ توفیق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم مجھ سے قبل میری جماعت کے جید علماء کرام کے خطابات آپ حضرات سن چکے ہیں اور میرے بعد دور دراز کا سفر طے کر کے آنے والے پنجاب کے مہمان مرکزی انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا، آپ ساتھی سنیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ ساتھی کو سنا دیتا ہوں اور اس حدیث سے جو مسائل میری سمجھ میں آئے ہیں انہیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وراثت کے متعلق
ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتا ہے۔ مسئلہ بڑا مختصر ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ورثاء میں 3 افراد ہیں، ایک اس کی بیٹی، ایک اس کی پوتی اور ایک اس کی بہن ہے۔ اب جائیداد ان تینوں کو ملے گی یا کس کو ملے گی اور کتنا ملے گی، یہ معلوم کرنے کے لیے آیا وہ شخص۔ اتفاق سے سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور جلیل القدر صحابی بیٹھے تھے۔ ان 3 افراد میں سے 2 کا حصہ ان کو قرآن و حدیث سے مل گیا، قرآن و حدیث سے مل گیا کہ بیٹی کو کیا ملنا ہے اور بہن کو کیا ملنا ہے۔ پوتی کو ملے گا یا نہیں ملے گا، ان کو صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم نہ ہوا۔ تو پھر انہوں نے اجتہاد کیا۔ اجتہاد کی ایک شرعی حیثیت ہے اور قیامت تک رہے گی، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وقت کا امام ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، اور اس کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے اور اس مسئلے کا جواب صراحت کے ساتھ اسے قرآن کریم سے یا حدیث سے نہیں ملتا، تو وہ اجتہاد کرے اور اپنی رائے اس کو دے۔ مگر یہ جو رائے ہے، جس رائے سے اس کو وہ جواب دے گا، یہ رائے جو ہے یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے، یہ وقتی ضرورت ہے، یہ مستقل حل نہیں ہے۔ مسئلے کا مستقل حل جو ہے یا قرآن ہے یا حدیث ہے، یہ ایک وقتی ضرورت ہے۔ اس کی مثال چوٹی کے امام ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ، وہ یوں دیا کرتے تھے کہ انما الرأی بمنزلۃ المیتۃ اذا اضطررت الیہا فاکلتہ، کہ دین اسلام میں مردار کھانے کی، حرام کھانے کی جو حیثیت ہے وہی رائے کی حیثیت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک آدمی اس کو حلال کھانے کو نہیں ملا، حلال کھانے کو نہیں ملا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر وہ حرام نہیں کھاتا تو مر جائے گا، اب جان بچانی اور حلال اس کو کہیں نہیں مل رہا۔ اب اسلام نے اس شخص کو حرام کھانے کی اجازت دی، لیکن اس مضطر پریشان انسان کو بھی شریعت نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو مجبوری ہے تیرے لیے حرام اب حلال ہے، نہیں، حلال نہیں، تو مجبور ہے، تجھے کہیں سے حلال نہیں مل رہا اور جان کا خطرہ ہے، اس کنڈیشن میں تو حرام کھا سکتا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ شریعت نے جب اجازت دے دی ہے تو یہ میرے لیے حلال ہے، نہیں، اس کو حلال نہیں سمجھنا، یہ ہے حرام، اور تو نے بھی یہی سمجھنا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حرام ہی کھا رہا ہوں۔
بس صرف اتنی بات قرآن کریم سے ثابت ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اتنی بات ضرور ہے کہ حرام کھانے پر جو گناہ ملتا ہے اس شخص کو گناہ نہیں ملے گا. یہ مجبور ہے. فلا اسم علیہ فلا اسم علیہ، اس پر گناہ نہیں. لیکن یہ بھی اپنے ذہن میں یہی رکھے کہ میں جو کچھ کھا رہا ہوں یہ میں حرام ہی کھا رہا ہوں. کیوں؟ جب اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں حرام کھا رہا ہوں تو یقیناً یہ حلال کی تلاش میں رہے گا، حلال کو تلاش کرے گا، کیونکہ جو کچھ کھا رہا ہوں یہ تو حرام ہے. حلال تلاش کر. اگر ایک لمحے کے لیے شریعت اس کو کہہ دے کہ یہ حلال ہے وہ اس پر اکتفا کر لے گا. جی ٹھیک، کافی. شریعت نے اس مجبور آدمی کے لیے بھی حرام کو حرام ہی کہا. وقتی ضرورت میں اس نے حرام کھا لیا. یہ مستقل مسئلے کا حل سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ بے قرار اور مجبور انسان تھا، وقتی ضرورت کے تحت اس نے حرام کھا لیا ہے. بالکل دین اسلام میں یہی حیثیت رائے کی ہے. اگر کوئی مجبور ہے اور وقت کے جتنے علماء، مفکرین، محدثین، مجتہدین ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھی اس مسئلے کا جواب اگر قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، اپنی رائے ان کو دے دیں. لیکن یہ لوگ بھی یہی سمجھیں کہ یہ رائے یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے. اور اگر کہیں مسئلے کا مستقل حل مل جائے اور وہ حل اس رائے سے ٹکرائے جو کہ وقتی ضرورت تھی، تو شریعت نے کہا کہ اس وقتی ضرورت کو چھوڑ دو، مستقل حل کو لے لو. اب واپس آئیے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی کا حصہ قرآن حدیث سے مل گیا، بہن کا حصہ بھی قرآن حدیث سے مل گیا، پوتی کا حصہ ان کو نہیں ملا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی مسئلے کا حل قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر عالم کو ہر مسئلے کا جواب قرآن حدیث سے آتا ہو. صحابہ کرام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک شریعت کا علم، مکمل علم ہمیشہ محفوظ رہا ہو اور قیامت تک محفوظ رہے گا. لیکن صحابہ کرام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک زمین پر کوئی ایک شخص نہ آیا ہے، نہ ہے، نہ آئے گا جس کے سینے میں نبی علیہ السلام کی شریعت کا مکمل علم ہو. کوئی ایک سینہ ایسا نہیں ہے. اس لیے جب تک تمام اہل علم کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں رہے گا آپ کو علم نہیں مل سکتا. اب کیا کریں؟ اب ان دونوں جلیل کو صحابہ نے رائے اجتہاد کیا. وہ کیا؟ انہوں نے آپس میں سوچا کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر قریب والا ہو تو دور والے کو نہیں ملتا. شریعت کا مسئلہ ہے اگر مرنے والا مر جائے، اس کا باپ بھی ہو، اس کا دادا بھی ہو، تو باپ کے ہوتے ہوئے دادے کو نہیں ملتا، کیونکہ باپ قریب کا ہے اور دادا دور کا ہے. شریعت کا یہ مسئلہ ہے اگر کسی مرنے والے کا بیٹا بھی ہو اور پوتا بھی ہو، بیٹا بھی ہو اور پوتا بھی ہو، تو شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ بیٹے کو ملے گا، پوتے کو نہیں ملے گا. اس چیز کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ جس طرح بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملتا، تو بالکل اسی طرح پھر ہم یوں کہہ دیں کہ بیٹی کے ہوتے ہوئے پوتی کو نہیں ملے گا. انہوں نے اس شخص کو جواب دے دیا کہ تو جاؤ، پوتی محروم ہے اس لیے کہ بیٹی موجود ہے. پوتی محروم ہے، البتہ آدھی جائیداد بیٹی کو ملے گی
اور باقی جو آدھی بجے گی وہ بہن کو ملے گی. جائیداد گویا کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دو، آدھی بیٹی کی اور آدھی بہن کی، اور پوتی محروم ہے. لیکن دل میں ایک کھٹکا تھا، قربان جائے یہ ہمارے سلف صالحین، دل میں ایک کھٹکا تھا، اور کھٹکا یہ ہے کہ ہم نے پوتی کو محروم تو کر دی ہے، لیکن ہم نے اپنی رائے سے محروم کر دی ہے، رائے سے محروم کیا ہے. اس لیے اس شخص کو جواب دینے کے بعد گھر روانہ نہیں کیا، گھر روانہ نہیں کیا کہ یہ جواب ہے اس کو لے کر جاؤ، نہیں، بلکہ کہا کہ وَأْتِ ابن مسعود، ہم نے جواب دے دیا ہے لیکن اس جواب کو لے کر تم گھر نہ جاؤ بلکہ سیدھے عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہ. انہو سیتابعنا، ان دونوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے جو ہم نے تجھے جواب دیا ہے، انہو سیتابعنا، ہمیں یقین ہے، امید ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہماری موافقت کریں گے، وہاں جاؤ. میں یہاں سے اب مسائل بتاتا جاؤں. ہمارا بھی صرف موقف یہ ہے کہ اگر کسی سوال کا جواب آپ قرآن و حدیث سے دیں تو جواب دے کر اس کو گھر روانہ کر دیں، لیکن اگر کسی سوال کا جواب تمہیں قرآن و حدیث سے نہیں آتا، اپنی رائے سے جواب دیتے ہو، تو پھر اس کو اپنے گھر روانہ نہ کرو، کسی اور شیخ کے پاس بھی جانے دو، جس کے لیے آپ نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ نہیں کسی اور طرف نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اس بزرگ کا بے ادب و گستاخ بن جائے گا. نہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی آپ کے پاس سوال آتا ہے اور اس کا جواب آپ کو قرآن و حدیث سے آتا ہے تو جواب دیں اور اس کو گھر روانہ کر دیں. اور اگر آپ کو کسی سوال کا جواب قرآن و حدیث سے نہیں آتا، مجبوری کے تحت اس کو اگر آپ جواب دے بھی رہے ہیں، آپ اس کو اپنے گھر کی طرف روانہ نہ کریں بلکہ کسی اور دروازے کی طرف اس کو جانے دیں. اگر آپ رکاوٹ بنتے ہیں تو یہی گمراہی ہے اور یہی ہمارا اختلاف ہے. ان دونوں نے کہا کہ آپ جائیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہو سیتابعنا، امید ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ موافقت کریں گے اس جواب میں. وہ شخص سیدھا آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس نے آ کر بتایا کہ میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا اور ان کے ساتھ سلمان بن ربیعہ بھی بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ. ان سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، انہوں نے یہ جواب دیا ہے. وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ دونوں کے متعلق، ان دونوں نے آپ کے متعلق یہ کہا ہے کہ امید ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ موافقت کریں گے. سوال سن لیا، جو ان 2 صحابہ نے جواب دیا تھا وہ بھی سن لیا. جب یہ سنا کہ وہ دونوں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ امید ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہماری موافقت کریں گے، یہ سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بعد میں دیا کہ سوال کا جواب کیا ہے، پہلے ایک اس کو بات بتائی. وہ بات کیا ہے؟ فرمایا لقد ضللت اذن وما انا من المہتدین. یہ ان 2 بزرگوں نے جو کہا ہے نا کہ امید ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری موافقت کریں گے، تو سن لے، اگر میں ان دونوں کی اس مسئلے میں موافقت کروں تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں راستے سے ہٹ جاؤں گا اور پھر میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا جو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں.
میں جہنمی بن جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں ان کی موافقت کروں۔ یہ کہہ کر اس شخص کو کہا سأقضی فیہا بقضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو سوال لے کر آیا ہے تیرے اس سوال کا جواب میں وہی دوں گا جو اس سوال کا جواب محمد رسول اللہ نے دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو تو مسئلہ لے کر آیا ہے بالکل یہی مسئلہ لے کر ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹی کو آتی جداد ملے گی اور پوتی کو 1/6 ملے گا اور باقی جو حصہ ہے 2 یہ بہن کو ملیں گے۔ گویا کہ یہ جداد تقسیم ہوگی 6 حصوں میں، 3 حصے بیٹی کو ملیں گے، 1 حصہ پوتی کو ملے گا اور 2 حصے بہن کو ملیں گے۔ اس سوال کا جواب یہ دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو گفتگو آج کرنی ہے، آپ شروع میں تو خوش ہو گئے کہ ایک حدیث سنا کر جان چھڑا دیں گے، میں نے جو گفتگو کرنی ہے وہ اس لفظ پہ کرنی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا، اگر میں ان دونوں بزرگوں کی موافقت کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس جملے کا کیا معنی ہے میں آج یہ سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ کیا معنی ہے اس جملے کا، کہ اگر انہوں نے آپ کو بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ امید ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہماری موافقت کریں گے اس مسئلے میں، لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا، اگر میں ان دونوں بزرگوں کی اس مسئلے میں موافقت کرتا ہوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ یہ سمجھانا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے اس سمجھانے میں مجھے گھنٹہ لگ جائے، اس سے زیادہ لگ جائے، کم بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ، لیکن یہ مسئلہ پورا کا پورا انشاءاللہ سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو بتانا چاہتے ہیں کہ تو ان بزرگوں کے پاس گیا، ان بزرگوں کا احترام ہے، ان کی شان ہے، ان کا مقام۔ دیکھو میں تو سمجھتا ہوں کسی آدمی کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، بس۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی کم شان نہیں ہے، پہلی بات یہ، کیونکہ یہ وہ شرف تھا اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہ عطا کر دیا، اس کا نہ محنت سے کوئی تعلق تھا نہ کوشش سے کوئی تعلق تھا، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ نے جس کو چاہا یہ شرف عطا کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ آپ دیکھیں کہ امام سنابحی رحمہ اللہ کہاں سے چلے، عقیدہ معلوم ہو چکا، عبادات کا علم ہو چکا، ایک دور دراز کا سفر طے کر کے مدینہ کی طرف آ رہے، کیوں؟ صرف اللہ کے پیغمبر کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ صحابیت کا درجہ مل جائے، صحابہ کی لسٹ میں آ جاؤں۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اتنا سفر کیا، آخرکار یہ شخص امام سنابحی جب مدینہ میں پہنچے اور لوگوں سے پوچھا نبی علیہ السلام کے متعلق کہاں ملیں گے، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر آج سے 1 ہفتہ پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ امام ذہبی نے سوید بن غفلہ رحمہ اللہ کے بارے لکھا ہے کہ سفر کرتے 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 جب مدینہ میں پہنچے، بوڑھے آدمی
مدینے کی ایک گلی میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ سامنے ایک رش آ رہا ہے، ایک جمع غفیر ہے. ان سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ اس قافلے نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی ہم سپرد خاک کر کے گھر جا رہے ہیں، ابھی ہم نے ان کو دفن کی ہے اور دفن کر کے گھر جا رہے ہیں. بتاؤ کتنی محنت کی. یہ شرف جس کو اللہ نے چاہا عطا کر دیا. پہلی بات یہ ہے کہ جو دو بزرگ جن سے مسئلہ بتایا وہ دونوں صحابہ ہیں. اس سے بڑھ کر بھی اگر بات کو پھیلانا چاہیں تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی گزرے جن کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی تھی، ایسی کشش رکھی تھی جو کشش دنیا میں مزامیر کے اندر ہوتی ہے، لوگوں کو قید کرنے کے لیے، جانوروں کو مست کرنے کے لیے جو موسیقیاں ہیں، اس کو عربی میں مزامیر کہتے ہیں، مزمار، کہ جو جملوں کو بہت زیادہ مزین کر دیتی ہے، پرکشش کر دیتی ہے. فرمایا کہ سابقہ نبیوں میں ایک نبی ایسا بھی گزرا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی زبان کے اندر ہی مضامین رکھ دیے تھے. جب وہ آسمانی کتاب کی تلاوت کرتا تو ایسے ہی ہوتا. اور فرمایا کہ وہ کون ہے؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں بھی ایک آدمی ہے جس کی زبان میں، جس کے منہ میں اللہ نے یہ سارے کے سارے مضامین رکھ دیے ہیں. فرمایا کہ وہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بھی ان کی شان ہے. ایک دن روتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں جب مدینہ پہنچے، اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے میرا سفر کتنا تھا، میں کہاں سے آیا ہوں، لیکن جب میں مدینہ میں پہنچ گیا ہوں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو چکی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہجرت میں سبقت کی ہے، ہجرت میں جنہوں نے سبقت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. آیت نازل ہو چکی ہے اور تو اس کے بعد آیا ہے، تو سابقون میں اب نہیں رہا. جن مہاجرین کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے، تو مہاجر تو ہے لیکن سابقون میں تو نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ الاشعری، اس سوال کا جواب نماز کے بعد دوں گا جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں سب کو ایک ایک ہجرت کا ثواب ملے گا، اور ابو موسیٰ الاشعری اور ان کے ساتھی جو آئے ہیں جس میں اسما بنت امیس بھی ہیں، یہ لوگ جو آئے ہیں ان کو 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا. میں کر رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی عظمت کے قائل، ان بزرگوں کا احترام، مقام، شان اس کے موقف ہے، کوئی بھی ادب نہیں. لیکن یہ جو کہا کہ اگر میں ان کی اس مسئلے میں موافقت کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں نے پوتی کے مسئلے میں رائے سے کام لیا ہے، اور اس وقت لیا ہے جب ان کے سامنے پوتی کے مسئلے میں صراحت کے ساتھ حدیث نہیں تھی. وہ معذور تھے. وہ کیا تھے؟ معذور تھے. اور انہوں نے مجبور ہو کر رائے سے پوتی کے متعلق جواب دیا. لیکن تو میرے پاس آیا ہے، پوتی کے متعلق میرے پاس حدیث موجود ہے،
حدیث کے ہوتے ہوئے اگر میں رائے کی تائید کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. وہ گمراہ نہیں ہے، ان کو گمراہ نہیں کہا. اگر میں ان کی موافقت کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا. مطلب یہ ہے وہ تو مجبور تھے اور انہوں نے اپنی رائے تمہیں پیش کر دی، اور ان کے اخلاق کی دلیل ہے کہ انہوں نے میرے پاس روانہ کر دی ہے. اور میرے پاس چونکہ اس مسئلے کے حل کے لیے حدیث موجود ہے، اس حدیث کے ہوتے ہوئے حدیث کو چھوڑ دوں اور رائے کی تائید کروں تو میں جہنمی بن جاؤں گا، میں دین سے نکل جاؤں گا. کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر کسی بھی موڑ پر ان دو چیزوں میں تعارض آ جائے، تصادم آ جائے، تصارم آ جائے، ٹکراؤ آ جائے، ایک طرف رائے ہے اور ایک طرف حدیث ہے، بس صرف ایک ہی نقطہ ہے، اسی نقطے میں اختلاف ہے. آج آپ اس نقطے کو سنیں، سمجھیں. ایک طرف رائے، ایک طرف حدیث ہے. رائے کچھ کہہ رہی ہے اور حدیث کچھ کہہ رہی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ رائے کو چھوڑ دیں اور رائے جس بھی بزرگ کی ہے اس کے بارے ایک اچھا گمان رکھیں اور اس کے بارے عقیدہ بنائیں. انہوں نے جو رائے دی ہے اگر رائے حدیث کے مطابق ہوتی ڈبل ثواب ملتا. اگر رائے حدیث کے مطابق نہیں ہے لیکن تب بھی اس کے لیے نیکی ہے اس کی محنت اور اخلاص کے اوپر. لیکن چونکہ رائے اور حدیث میں ٹکراؤ ہے، رائے کو چھوڑ دیں، حدیث کو نہ چھوڑیں. ہم یہ کہتے ہیں رائے کو کیوں چھوڑ دیں اور حدیث کو کیوں نہ چھوڑیں؟ اس لیے کہ ان دونوں میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ رائے ذاتی فکر ہے، ذاتی فہم ہے، ایک آدمی کی ذاتی سمجھ ہے یہ رائے. اور حدیث نبی کی ذاتی فکر نہیں ہے، ذاتی فکر نہیں ہے، ذاتی رائے نہیں ہے، ذاتی سمجھ نہیں ہے، بلکہ حدیث اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف انداز میں شان اور فضیلتیں بیان کی ہیں. ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. میں تو بڑی گہرائی میں گیا ہوں اور ان آیتوں میں اتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی شان بیان کی ہے، اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. کیا معنی ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اللہ فرماتا ہے اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جملے کو اپنی مرضی سے، اپنی ذاتی فکر سے گھاڑ لے، ایک جملہ گھڑا ہوا ان کا ہو اور اس جملے کو ہماری طرف منسوب کر دیں، ایک جملہ، صرف ایک مسئلہ اپنی طرف سے گھڑ کے لوگوں کو بیان کر دیں. اللہ فرماتا ہے پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑ لیں گے اور پھر ان کی شاہ رگ ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، ان کی گردن کاٹ دیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں چھڑا سکے گی. یہ شان ہے. کیسے شان ہے؟ یہ شان یوں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو خیال کرو، میرے نبی جو کچھ کہیں
کسی ایک جملے میں بھی تم نے شک نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہارے شک تک معاملہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ اگر انہوں نے کوئی ایک جملہ کہہ دیا تو تمہارے تک بعد میں پہنچے گا، میں گردن پہلے کاٹ دوں گا۔ جب میں اپنے نبی کی حفاظت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے میرا نبی ہمارے قانون میں، ہماری شریعت میں ایک جملے کا بھی اضافہ نہیں کر رہا، لہذا کچھ بھی تم نے شک نہیں کرنا۔ یہ ہے شان۔ میرے پیغمبر کی زبان سے جو جملہ نکلے اس میں شک نہیں کرنا، وہ ان کا ذاتی جملہ نہیں ہو سکتا، ذاتی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اور سنیے، یہی نبی اور امتی میں فرق ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، یہ حدیث مشہور ہے، آپ کو آتی ہی، آپ نے سنی، آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے میں اس کو لکھ لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی تو انسان ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں، کیونکہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں اور پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، لوگ معافیاں مانگتے رہتے ہیں کہ اس وقت میں نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا تھا، اصل میں غصے میں تھا۔ اور ہمارے جو مشائخ ہیں ان کے پاس اکثر لوگ طلاق کے حوالے سے جب مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہی آ کر کہتے ہیں میں غصے میں تھا اور میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب پچھتاوا ہے، آج افسوس ہے، آج ندامت ہے۔ نبی علیہ السلام انسان ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھنے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھ لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ میری زبان سے جو کچھ بھی نکلے اس کو لکھ لیا کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ نبی۔ یہ کون ہے؟ نبی۔ اور امتی اب تقابل کرے، اب بات شروع ہونے لگی ہے، اب تقابل کرے۔ ایک چوٹی کے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ اپنے شاگرد کو بلاتے ہیں، اپنے شاگرد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا یعقوب، یہ امام ابو یوسف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، ان کا نام ہے یعقوب، یہ چوٹی کے امام ہیں۔ امام صاحب اپنے شاگرد کو بلاتے اور فرماتے ہیں یا یعقوب ویحک، او یعقوب افسوس ہے تیرے اوپر، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے تم لکھ لیتے ہو۔ جی ہاں لکھ لیتا ہوں، میں کہ آج کے بعد مت لکھا کرو، اس لیے آج ایک ہفتے میں میری رائے کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے اور پرسوں کچھ اور ہے، آج میری تحقیق کچھ اور ہوتی ہے، کل تحقیق میری کچھ اور ہوتی ہے، تیسرے دن تحقیق کچھ اور ہوتی ہے، اور تو لکھ لیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ فقہ کی مرکزی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں، مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر گھوڑا پانی پی جائے اور باقی بچ جائے، یہ جھوٹا گھوڑے کا کیسا ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں نجسن، یہ پلید ہے، یہ جھوٹا کیا ہے؟ پلید ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد یہی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کسی اور مجلس میں کہ امام صاحب یہ بتائیں گھوڑا اگر پانی پی جائے اور باقی پانی بچ جائے یہ جھوٹا کیسا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ فقال مشکوک،
فرماتے کہ یہ مشکوک ہے. یہ کیا ہے؟ مشکوک ہے. یہی سوال ایک اور مجلس میں امام صاحب رحمہ اللہ سے کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ مستحب پی سکتے ہیں. یہی سوال ایک چوتھی مجلس میں کیا گیا، ایک ذمہ دار سے گفتگو کر رہا ہوں، چوتھی مجلس میں کیا گیا امام صاحب سے کہ پانی پڑا تھا اور گھوڑا آیا اس نے پیا، باقی پانی کیسا ہے؟ فقال طاہر، فرماتے یہ پاک ہے. یہ حدیث اور رائے میں یہ فرق ہے. حدیث جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھی، جو اس کا حکم تھا، آج بھی وہی حکم ہے اور قیامت تک وہی حکم رہے گا. رائے تبدیل ہوتی رہتی ہے، جو تبدیل ہوتی رہے وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. امام صاحب سے شروع میں جب پوچھا گیا امام صاحب گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے. لیکن امام صاحب اپنی وفات سے 4 دن پہلے فرماتے ہیں کہ لوگوں گھوڑا حلال ہے. امام صاحب سے پوچھا گیا اگر کوئی شخص باوضو ہو کر موزے پہنتا ہے اور پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، موضوع پر مسح کر سکتے ہیں؟ امام صاحب میں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، وہ وضو نہیں ہے، نماز پڑھو گے تو نماز باطل ہے. امام صاحب اپنی وفات سے صرف 3 دن پہلے فرماتے ہیں کہ مسح کر سکتے ہو، جائز ہے اور سنت ثابت ہے. حدیث اور رائے میں یہ فرق ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نبی علیہ السلام کی شان بیان کرو، لیکن وہ شان بیان کرو جو اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہ سکے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا وہ ایک ایک جملہ حق ہے، دین ہے، شریعت ہے. غلطی تو دور کی بات ہے، اس میں غلطی کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے نبی علیہ السلام کی شان، اور یہ شان آپ کے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہیں. اللہ کے پیغمبر کی عظمت بیان کرو اور کرنی چاہیے، لیکن ایسی عظمت جس میں کوئی اور شریک نہ ہو سکے. یہ ہے شان. اب دیکھیں روز اول سے لے کر قیامت تک دین اسلام نے دنیا کے ہر جج کو، ہر قاضی کو پابند کیا ہے کہ اگر تمہارے سامنے 2 آدمی بھی مقدمہ لے کر آئیں تو اس وقت تک تم مدعی مدعا علیہ کی بات نہیں سن سکتے، اس وقت تک فیصلہ نہیں دے سکتے جب تک تمہارا غصہ ختم نہ ہو. اگر تم غصے کی حالت میں بیٹھے ہو تو تم 2 آدمیوں کی بھی گفتگو سن کر فیصلہ پابند ہو، چاہے یہ جج صحابی ہو، تابعی ہو، وقت کا امام ہو، محدث ہو، کوئی بھی. اگر وہ غصے میں لٹا ہوا ہے اور غصے میں بیٹھ کر وہ 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے جب تک یہ غصہ ختم نہ ہو. یہ شریعت کا فیصلہ ہے. لیکن آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 آدمی مقدمہ لے کر آتے ہیں، اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ یہ ہے پانی کی نالی ہے، وہاں سے پانی آتا ہے. ایک نے کہا کہ آگے میرا کھیت ہے، میرا موقف یہ ہے کہ میں پہلے اپنے کھیت کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد میرے بعد اس کا کھیت ہے، میرا موقف یہ ہے کہ میں وہاں پھر پانی چھوڑ دوں گا. لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے پانی آخر میں آنے دے، میں جب سیراب کر لوں گا اپنے کھیت کو پھر تو پانی پلائے گا. اس کا موقف یہ ہے، میرا موقف یہ ہے. اب آپ فیصلہ سنائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، چونکہ جہاں سے وہ نالی آتی ہے پہلے کھیت تیرا ہے، حق تیرا ہے، تو پانی پلا لیا کر اور اپنے کھیت کو اتنا پانی دیا کر کہ ٹخنے کے برابر زمین میں پانی ہو جائے، اس کے بعد پھر پانی کو چھوڑ دے. دوسرے نے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس میں آپ نے طرفداری کی ہے. آپ نے کیا کی ہے؟ طرفداری کی ہے.
آپ نے سائڈ لی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس آدمی کا یہ جملہ سنا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ غصے میں آ گئے۔ جملہ بڑا سخت تھا نا اس کا کہ آپ نے سائڈ لی، آپ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر پھر آپ نے فیصلہ سنا دیا ایک اور۔ اب یہ فیصلہ غصے میں ہے، اب یہ فیصلہ غصے میں ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے پہلے والے سے کہا اب سن لے، اپنے کھیت کو پانی پلا، اور جب پانی پورا تیرے کھیت میں بھر جائے اس کے بعد پانی کو روک لے، پانی کا ایک قطرہ آگے نہیں جا سکتا۔ یہ فیصلہ سنایا غصے کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد انداز میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے اس فیصلے کی تائید کی۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے پیغمبر، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، جو شخص آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا اس کا پانی بند کرنا معمولی معاملہ ہے کہ اس کا پانی بند کر دیا جائے۔ جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی۔ یہ ہے فرق نبی اور امتی کے درمیان۔ امتی چاہے وہ صحابی ہو، وہ ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو رضی اللہ عنہ، کوئی بھی شخص ہو، غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اللہ کے پیغمبر غصے میں فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تائید کرتا ہے۔ یہ ہے شان میرے محمد رسول اللہ کی۔ یہ کوئی شان ہے نبی علیہ السلام کی کہ آپ کملی والے، کالی کملی والے، کالی زلفوں والے، یہ کوئی شان ہے؟ یہ کوئی شان نہیں۔ کالی کملی تو تیری بھی ہو سکتی ہے، میری بھی ہو سکتی ہے، اس کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی وہ شان بیان کرو تو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی نہ ہو سکے۔ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان سب کی کالی زلفیں ہو سکتی ہے، کالی زلفیں ہو سکتی ہے، یہ کوئی شان ہے؟ کالی زلفوں والے یہ شان ہے؟ یہ کالی زلفوں تو تیری بھی ہو سکتی ہے، اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی وہ شان بیان کرو جو اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہ سکے۔ یہ ہے شان۔ وہ شان یہ ہے، وہ شان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سوئے ہوئے، فرشتے آتے ہیں، آپ کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہم آئے تو تھے اس آدمی کو کچھ سنانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کیا تعارف ہے، لیکن اب کیا سنائیں، یہ تو سو گیا ہے۔ ایک فرشتے نے کہا نہیں، جو گفتگو کرنی ہے وہ کرو، کیونکہ یہ وہ شخص ہے، اس کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، اس کا دل جاگ رہا ہے۔ ان العین نائمۃ والقلب یقظان، یہ وہ شخص ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرے پیغمبر کی شان ہے۔ صحابی ہو جب سو جاتا ہے دل بھی سو جاتا ہے، آنکھیں بھی سو جاتی ہے، تابعی ہو، امام ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، مجتہد ہو، کوئی بھی ہو، صرف یہ شان میرے پیغمبر کی ہے۔ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، آپ کا دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ شان بیان کرو، آؤ اہل حدیث کے اسٹیج سے پیغمبر کی شان کو سنو۔ یہ ہے شان، شان وہ جو آپ کے علاوہ کسی اور کی نہ ہو سکے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ادھر سے آواز دی یا ابی، او ابی۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی آواز ہے، کیا کروں؟ آپ آواز دے رہے ہیں یا ابی، آپ آواز دے رہے ہیں، آواز ہے، اور ایک طرف نماز ہے۔ آواز پر لبیک کہتا ہوں تو نماز جاتی ہے، اگر نماز پڑھتا ہوں تو پیغمبر کی آواز کا جواب جاتا ہے، کیا کر؟ آخر سوچا
نماز ہے، نماز ہے، پڑھ لو، بعد میں اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ نماز مکمل کی، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، حاضر ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابی یہ بتا جس وقت میں نے آواز دی تھی اس وقت کیوں نہیں آیا؟ رسول انی کنت فی الصلاۃ، میں نماز میں تھا، میں نماز میں تھا۔ نبی اسلام فرماتے ہیں بھائی کیا تو نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ فرماتا ہے ایمان والو جب بھی آواز دے اللہ اور اللہ کے رسول اسی وقت اس کو قبول کرو۔ جو ہی میری آواز آئی تھی آپ کو نماز توڑ دینا چاہیے تھا۔ یہ ہے میرے پیغمبر کہ جن کی آواز پر نماز توڑ دی جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی ایک محدث فقیہ بتاؤ کہ آدمی مغرب کی عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی آواز ہے، اس کی آواز کی ختم نماز کو توڑ دے۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے، آواز کو لبیک کہو اور نماز کو بھی توڑ دو۔ اللہ کے پیغمبر کی وہ شان بیان کرو۔ واپس آئیے، میں یہ کہہ رہا تھا نبی اور امتی کے درمیان یہ فرق ہے۔ جب یہ فرق ہے تو فرق کو سمجھو۔ اللہ کی قسم روز اول سے لے کر آخر تک زمین کی پشت پر صرف ایک جماعت ہے جس کو جماعت اہل حدیث کہتے ہیں، جنہوں نے نبی اور امتی کے درمیان فرق کیا ہوا ہے۔ وہ کیا؟ ہم سب کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں، صحابہ کرام واجب الاحترام، تابعین واجب الاحترام، محدثین ائمہ کرام واجب الاحترام، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ واجب الاتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خواہ کی بات ہے، اماموں کو نہیں مانتے، عجیب بات ہے۔ بھائی ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام مانتے ہیں، لیکن کون سا امام؟ ہم کہتے ہیں یہ علم کے بہت بڑے امام تھے، علم کے شافعی علم کے بہت بڑے امام تھے، مالک علم کے بہت بڑے امام تھے، احمد بن حنبل علم کے بہت بڑے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ ہم ان سب کو امام مانتے ہیں، لیکن علم کا امام مانتے ہیں، شریعت کا امام سے محمد رسول اللہ ہے۔ ان میں سے کسی کو ہم شریعت کا امام نہیں مانتے۔ یہ فرق ہے۔ آج ان اماموں کو شریعت کا درجہ دیا گیا ہے، شریعت کا امام بنا دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ علم کے امام ہے، شریعت کے امام سے محمد رسول اللہ ہے۔ فرق ہے، اس کو سمجھو۔ یہ ظلم ہے، ظلم ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ شریعت کا امام کہاں مانتے ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں، مالکی سنیے، مالکی امام مالک کو شریعت کا امام مانتے ہیں، شافعی امام شافعی کو شریعت کا امام مانتے ہیں، حنبلی امام احمد بن حنبل کو شریعت کے امام مانتے ہیں، حنفی امام ابو حنیفہ کو شریعت کے امام مانتے ہیں۔ آپ سوچیں گے اتنا بڑا دعویٰ؟ اب سنیے، اب میری گفتگو شروع ہونے لگی ہے، اب سنیے، میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے سب آپ بھائی ہیں، مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کون اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سارے میرے دینی بھائی ہیں۔ اور آج میں علماء کرام کو نہیں بلکہ اپنی گفتگو میں آپ بھائیوں کو اپنا جج بناتا ہوں کہ ذرا نوٹ کیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اللہ نے آپ کو جو عقل دی ہے یہ کس نے دی، اس پہ زور دے آپ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حنبلی نماز شروع کرتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں برحق، یہ کہتے ہیں
شافی نماز شروع کرتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، یہ کہتے ہیں برحق. ہم سینے پر ہاتھ باندھیں تو یہ کہتے ہیں کہ آؤ مناظرے کرو. مناظرے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو. حنبلی شافی رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کریں تو یہ کہتے ہیں برحق. یہ بھی برحق. چاروں فقہ برحق کہتے ہیں، یہ بھی برحق. اور اگر ہم فقیر رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کریں تو کہیں گے نہیں، منسوخ ہو گئی ہے. اور چیلنج کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، حدیث دکھلاؤ، 50 بار انعام دیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حنبلی شافی امام کے پیچھے زور سے آمین کہیں تو کہتے ہیں برحق. ہم زور سے آمین کہیں تو مناظرے. اگر شافی کہیں، حنبلی کہیں کہ بغیر ولی کے جو لڑکی نکاح کر لیتی ہے، جو عورت نکاح کر لیتی ہے بغیر ولی کے تو نکاح باطل ہے، یہ کہتے ہیں یہ بھی برحق. اور ہم کہیں کہ بغیر ولی کے جو عورت نکاح کرے وہ نکاح باطل ہے تو کہتے ہیں نہیں، جو کچھ کہہ رہے غلط کہہ رہا ہے. بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں کیا فرق ہے؟ ان کے سینے پر ہاتھ باندھنے میں اور ہمارے سینے پر ہاتھ باندھنے میں کیا فرق ہے؟ رکوع میں جاتے ہوئے ان کے رفع دین میں ہمارے رفع دین میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نوٹ کیا آپ نے؟ ایک فرق ہے، ایک فرق ہے. اور وہ کیا ہے؟ حنبلی شافی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں امام شافی کا، امام احمد بن حنبل کا، اور ہم ہاتھ باندھتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں محمد رسول اللہ کا. کیونکہ ہمارے نزدیک شریعت کے امام محمد رسول اللہ ہے، ہم ان کا حوالہ دیتے ہیں اور وہی چلتا ہے. ان کے ہاں شریعت کا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی یہ کہتے ہیں شریعتوں کے امام کے حوالے دو گے تو چلو گیا، اگر امام محمد رسول اللہ دو گے تو نہیں چلے گا. ورنہ اس کے علاوہ آپ میں جو فرق ہے تو آج بتائے، کوئی بتائے اس کے علاوہ؟ یہی فرق ہے. ہم نبی اسلام کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، یہ اس کو نہیں مانتے. یہ فرق. اب آپ بتائیں کہ انہوں نے شریعت کا امام مانا ہے کہ نہیں مانا؟ ایک ہی فرق ہے، ایک ہی فرق ہے، اس کو سمجھو. وہ یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے، اور آج اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں. اگر کوئی شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اور حوالہ دیتا ہے امام شافی کا، سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اور حوالہ دیتا ہے امام احمد بن حنبل کا رحمہ اللہ، ان کا عمل بھی باطل ہے. ان کا عمل بھی باطل ہے، اس لیے کہ عمل صحیح ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے. عمل صحیح ہے اور منہج صحیح نہیں. دونوں میں مطابقت ہو، دونوں میں. ہم کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا بھی باطل ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرنا بھی باطل ہے، اس لیے کہ منہج صحیح نہیں ہے. منہج صحیح یہ ہے کہ عمل بھی ہو اور حوالہ محمد رسول اللہ کا. یہ لازمی ہے. جب تعارض آ جائے، تکرار آ جائے، حدیث کا تقاضا کچھ ہو، رائے کا تقاضا کچھ ہو، رائے امام کی، حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں کس کو لے رہے ہیں اور کس کو چھوڑ رہے ہیں، کس کو لے رہے ہیں اور کس کو چھوڑ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس امت میں افضل ترین جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کرام. افضل ترین جماعت کن کی ہے؟
قربان جائے ان کے مزاج کو. اب انہی کو لے لے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لے لے. ان کے پاس ایک قافلہ آتا ہے اور اس قافلے والوں نے کہا کہ ہماری وادی میں ایک مسئلہ پیش آ گئی ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے ایک شخص کا نکاح ہو گیا تھا اور نکاح کے وقت من ہو برا اور اگر میرا مسئلہ غلط نکلے, میرا یہی موقف یہ ہے کہ اگر صحابی کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے تو صحابی کے بعد وہ کون ہے جس کی ہر رائے صحیح تو ہو سکتی ہے غلط نہیں ہو سکتی؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر اگر کسی شخص کی رائے کو دین بنا لو گے تو اس کی غلطی کو بھی تم نے دین بنا لیا, اس کی صحیح بات کو بھی دین بنا لیا, دین مشکوک ہو گیا, محترم ہو گیا, برابری ہوئی اس کا نام. فرماتے کہ تمہاری مجبوری کو دیکھ کر میں جواب دیتا ہوں, لیکن سن, عقیدہ یہ ہے عقیدہ, اور یہ عقیدہ بنائیں, اور یہ عقیدہ اگر بن جائے نماز کا بھی فائدہ, روزے کا فائدہ, حج زکات کا. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کسی نماز کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سن لو, اپنی رائے سے تمہیں جواب دیتا ہوں, اگر میرا جواب صحیح ہو تو اللہ کی طرف سے انعام, میرا جواب غلط ہو یہ میری طرف سے غلطی ہے, شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا, اللہ اور اللہ کا رسول اس غلطی سے بری و ذمہ ہیں. اس کے بعد کہا جی ہاں, جس لڑکی کا نکاح ہوا ہے اور نکاح کے وقت حق مہر کا تعین نہیں ہوا, اس قبیلے کی اور جس طرح کی عورتوں کو حق مہر ملا ہے جس کو مہر مثل کہتے ہیں, اسی طرح اس کو بھی مہر ملے گا. وعلیہا عدت, اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی, خاوند مر گیا ہے, اس کو عدت گزارنی پڑے گی 4 مہینے 10 دن. ولہا المیراث, جداد تقسیم ہوگی, اس کو بھی جداد ملے گی. یہ بیان کر کے جب فارغ ہوئے تو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے, آج, اور کہتے ہیں عبداللہ آپ نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے, ہمارے قبیلے کے اندر بھی ایک لڑکی کا مسئلہ یہ ہوا تھا, بروا اس کا نام تھا اور واشے کی بیٹی تھی, بالکل یہی اس کے ساتھ مسئلہ پیش آیا, حق مہر کا ذکر نہ کر سکے, بھول گئے, اور رخصتی نہیں ہوئی, لڑکا مر گیا, پھر ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے, اب کیا ہوگا؟ جو آپ نے جواب دیا ہے یہی جواب اللہ کے رسول نے دیا تھا. حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے عبداللہ بن مسعود کو 2 موقعوں پر سب سے زیادہ خوش دیکھا تھا, ایک اس دن جس دن عبداللہ بن مسعود نے اسلام قبول کیا تھا, اور ایک آج خوشی دیکھی ہے کہ ان کی رائے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہو گئی ہے. یہ دین ہے. میں نے اندازہ لگایا ہے کہ شاید مہمان تشریف لا چکے ہیں, ایسا ہی نا جی, اس لیے میں آپ خوش ہو جائیں, اس لیے کہ احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کر دوں, اور میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ جو جواب میں نے دیا ہے یہ اللہ کے پیغمبر سے میں نے سنا ہے, اگر اس حدیث کے ہوتے ہوئے میں ان بزرگوں کے فتوے کی موافقت کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے اگر حدیث کسی کے پاس موجود ہے اور حدیث کے ہوتے ہوئے حدیث کو نہ لے بلکہ حدیث کو چھوڑ دے اور رائے کو لے لے سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہے ہمارا عقیدہ. اس عقیدے کو سمجھیے, اللہ ہم سب کو تاحیات اسی عقیدے پر قائم رکھے. اقول لہذا واستغفر لی ولکم والحمد للہ رب العالمین.